ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی الحج کی 8 تاریخ کا ایک بہت خاص عمل ہے جس کی برکت سے آپ کے گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ کو مالی ترقی وسعتیں اللہ عطا فرمائے گا، اور یہ بڑا عالی عمل ہے، بہت ہی مستند ترین عمل ہے چونکہ حج کے ایام ہیں۔ اب آپ دیکھیے 8 ذی الحج کو حاجی احرام باندھتے ہیں اور پھر مینا کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور پیدل جا رہے ہیں، کوئی سواریوں پہ جا رہا ہے اور سفید لباس کفن کا پہنا ہوا ہے اور صدائیں لگاتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ صدا شروع ہو جاتی ہے 8 تاریخ سے، یہ آغاز ہے صدا کا، اور یہاں سے حاجی چل رہا ہے اور مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، اب وہ ایک لباس اور ننگے سر مرد، اور جو ہے کس طرح جوتے پہنے ہوئے اور پاؤں نظر آ رہے ہیں، اور کوئی خوشبو نہیں، کوئی امامہ نہیں، کوئی معطر، کوئی جو ہے دستار پوشاک نہیں، سادے کپڑوں میں جا رہے ہیں سارے خیموں کی طرف، اور 5 سٹار ہوٹل نہیں ہے، وہاں خیمے ہیں۔ اب ان خیموں کے اندر جا کے سونا ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اب ظہر وہاں پہنچنا ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی، عشاء بھی، فجر بھی۔ اب وہاں کیا کرنا ہے؟ صرف ایک بات کہنی ہے، لبیک لبیک لبیک، اللہ کی توحید کا ترانہ، اللہ کی وحدانیت کا ترانہ۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ بندہ مجھ سے ہی مانگے اور مجھے ہی یاد کرے، اس لیے اللہ بار بار ہمیں حج میں سکھاتے ہیں خاص طور پہ کہ اپنا عقیدہ مضبوط کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں، کوئی سنتا نہیں۔ اب یہ جا رہا ہے لبیک لبیک لبیک، یہ کہتے کہتے جا رہے ہیں۔ اب یہ مینا میں 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، پھر وہاں سے آگے جانا ہے، لیکن 8 تاریخ مینا میں ٹھہرنا خیمے کے اندر، وہاں پہ نماز پڑھنا، وہاں پہ یہ تلبیہ پڑھنا، اور وہاں پر جو ہے آپ نے رہنا، یہ سنت ہو گیا۔ اب یہ آپ کو حج کا عمل شروع ہو گیا آپ کا، اور حج کا جو ہے احرام آپ کا آغاز ہو چکا ہے۔ رکن اعلیٰ جو ہے، رکن اعظم، وہ عرفات ہے، لیکن مینا میں پہلے ٹھہرو، مینا میں جا کر وقت گزارو، مینا ہی میں قربانیاں ہوتی ہیں پھر واپسی پہ اگلے دن۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 8 ذی الحج ہے، آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، مرد ہے، عورت ہے، اب آپ حاجیوں سے اپنی نسبت تو کریں، کم سے کم آپ یہاں پہ رہ کر یہ الفاظ پڑھیں گے، تلبیہ پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ایک تو حجاج سے آپ کو نسبت دے گا، دوسرا آپ کا رزق بڑھا دے گا۔ حج کرنے سے رزق بڑھتا ہے، عمرہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں گھٹتا ہے۔ اب یہاں آپ نسبت حجاج پیدا کریں، اللہ آپ کو حج کے لیے بھی قبول فرمائے گا، عمرے کی بھی سعادت دے گا۔ آپ 8 تاریخ کو مرد ہیں یا عورت ہیں، یہ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب آپ یہ تلبیہ آپ نے پڑھنا ہے 111 مرتبہ، اور دعا کرنی ہے، اور تصور میں مینا کو لے آئیں، اللہ سے مانگیں، اللہ حج میں بھی بلائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کو رزق کی وسعتیں بھی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔